السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبداللہ صاحب اور حیدری صاحب، عابد صاحب اور سعید صاحب یا دیگر وہ ساتھی جو انجینئر مرزا محمد علی صاحب کے حوالے سے ہماری کسی بھی گفتگو میں شریک ہوئے، تو بہرحال ہم نے کرامت کے حوالے سے بات کر دی تھی۔ تو ولایت اور کرامت جو ہے یہ بہت ضروری چیز ہے، ولایت بھی رہے گی اور کرامت بھی رہے گی۔ جب ولایت رہے گی تو کرامت بھی رہے گی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ اس کے اوپر دلالت کر رہی ہے بات۔ بہرحال ایک بات تو بالکل ثابت ہے قرآن کریم سے کہ توحید و رسالت، صحابہ و اہل بیت کا ذکر قرآن کریم میں جہاں موجود ہے وہاں اللہ تعالیٰ کے بندوں کا، اللہ کے اولیاء کا ذکر بھی موجود ہے۔ اولیاء کی اتباع سے نبوی سنت پر عمل کرنے کی توفیق پیدا ہوتی ہے، یہ بات بھی بالکل واضح ہے۔ اس لیے کہ اولیاء اللہ تعلیمات نبوی کے ترجمان ہوتے ہیں، اور پھر یہ کہ متکبرین نہیں ہوتے وہ، جیسے مرزا صاحب تکبر کے اندر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فلاں نے بھی نہیں بتایا، فلاں کو بھی نہیں آیا، فلاں کو بھی نہیں آیا، بس مجھے آ گیا ہے۔ بھئی آپ کو کہاں سے آ گیا ہے؟ یہ بات ہم نے پہلے بھی ذکر کی ہے کہ آپ کو کہاں سے آ گیا ہے۔ تو بہرحال قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا ذکر کرتے ہوئے، اولیاء اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ اس آیت میں اولیاء اللہ کا دوسرا عنوان عباد الرحمن قائم کیا گیا ہے۔ عباد الرحمن کی پہلی نشانی عاجزی ہے۔ معلوم ہوا کہ متکبر انسان ولی نہیں ہوتا، اور جو ولی ہو وہ متکبر نہیں ہوتا، اور نہ جھگڑالو ہوتا ہے، اور نہ بد اخلاق ہوتا ہے۔ جب یہ ساری باتیں سمجھ میں آ گئی تو میرے بھائی مجھے جو ہے وہ اس بات کا جواب دیں، اس کی ہر ویڈیو کلپ، آڈیو کلپ جیسا بھی سن لیں، اس میں تکبر جھلکتا ہوا نظر آتا ہے۔ تکبر خاص متکبرانہ انداز میں وہ گفتگو کرتا ہے۔ عبداللہ صاحب خاص آپ سے عرض ہے کہ اس کا کوئی عاجزی والا کلپ بھی نکال کے دکھا دیجئے تاکہ ہم ان کو عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا میں شامل کرنے کی کوشش کر سکیں۔ اگر نہیں ہے تو پھر جان لیجئے کہ یہ فتنہ ہے اور اس کے پیچھے کوئی بڑی سازش ہے۔